باغ فدق کے حوالے سے اہل تشیع کے دو دعوے ہیں۔ ایک تو دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بطور گفٹ، بطور ہدیہ ہبہ کر دیا تھا، ان کو تحفے میں دے دیا تھا اپنی بیٹی، اپنی لخت جگر کو۔ اور دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ باغ فدق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی ملک تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد وراثت کے طور پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ملنا چاہیے تھا، جبکہ خلیفہ اول نے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو باغ فدق وراثت کے طور پر، جو کہ نبی کریم علیہ السلام کا ترکہ تھا، نہیں دیا۔ یہ دو دعوے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں دعوے آپس میں متضاد ہیں۔ وہ اس لیے کہ ہبہ اس کو کہتے ہیں جو انسان اپنی ظاہری حیات میں کسی کو بطور گفٹ اور تحفہ دے دیتا ہے، اور جس کو دیا گیا ہے وہ اس پر قبضہ کر لیتا ہے تو اس کی ملک تام ہو جاتی ہے۔ اور وراثت وہ ہوتی ہے جو انسان کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد اس کے وارثوں کو ملتی ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ ہبہ حیات کا تقاضا کرتا ہے اور وراثت موت کا تقاضا کرتی ہے۔ اب یہ آپس میں دونوں مل نہیں سکتے، دونوں دعوے ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک وقت میں یا تو ہبہ ہوگا، اگر ہبہ ہو گیا تو پھر وراثت نہیں، اور اگر وراثت کا مطالبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہبہ والا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اہل تشیع یہ دو دعوے کرتے ہیں اور دونوں دعوے آپس میں متضاد ہیں۔ اور پہلا دعویٰ جو ہبہ کا ہے، اس کو بیان کرتے وقت شیعہ ذاکرین، علماء اور خطبہ حضرات اس طرح کا اس کو ایک افسانوی رنگ دیتے ہیں کہ جو حقیقت سے کوسوں دور ہے، اس کا حقائق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ مثال کے طور پہ بعض ذاکرین کو، واعظین کو سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بی بی اپنا حق لینے گئیں دربار میں تو 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہیں، اور حکمران نے 3 گھنٹے ان کا واعظ اور خطبہ سننے کے باوجود بھی، بیان سننے کے باوجود بھی بی بی کو ان کا حق نہیں دیا، 3 گھنٹے وہ دربار میں کھڑی رہیں۔ تو اب یہ دیکھیں اس کو کس انداز سے ایک افسانوی رنگ پہنایا گیا اور افسانوی رنگ دیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں مسجد نبی شریف میں مسلمانوں کے مقدمات کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد یا تو مصلی رسول پہ بیٹھ جاتے تھے یا ممبر نبوی پر بیٹھ کے لوگوں کے مسائل کو سنتے تھے اور ان کے جوابات دیتے تھے۔ اب دیکھیں نا کہ مصلی پہ بیٹھ کے جوابات دینا ایک مسئلہ، ایک حالت ہے، اور ایک ہے کہ جناب کسی بادشاہ کا کوئی دربار ہو، اس میں ایک تخت رکھا ہو اور بادشاہ اس تخت میں بیٹھا ہو۔ تو اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ کلیم کرنا اور ان کے بارے میں یہ جو ہے نا وہ لوگوں کو ورگلانا کہ وہ دربار بنا کے بیٹھتے تھے اور وہ تخت پہ بیٹھے تھے، یہ کتنی بڑی جو ہے نا وہ ناانصافی اور کتنا بڑی جسارت ہے، اور کتنی بڑی لوگوں کو دھوکہ دینے کا ایک پراپوگنڈا کرنے کا ایک انداز ہے۔ جبکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ممبر نبوی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے یا حضور کے مصلی پہ بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حجرہ مبارکہ تھا وہ مسجد نبی شریف کی دیوار کے بالکل متصل تھا۔ شیعہ کے دعوے کے مطابق تو یہ ہے کہ ان کا دروازہ بھی مسجد نبی شریف میں کھلتا تھا۔ تو اب اس کو اگر لیا جائے اس حالت اور کیفیت کو، اور ایک طرف شیعہ ذاکرین کے اس انداز بیان کو دیکھا جائے کہ دربار میں گئیں اور 3 گھنٹے کھڑی رہیں، پھر آگے جو قصہ ہے وہ آگے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ وہ روایت پیش کروں گا، اس سے بھی یہ بات اور اس کے جھوٹ کی جو کلی کھل کے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بالکل قصہ گڑا گیا ہے اور واقعات یہ جھوٹ پر مشتمل ہے، حقیقت کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔